الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اربعین نبوی کی حدیث نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں، جو ہے کہ مسلمان کی عزت اور حرمت کے متعلق۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، تو مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب یہ کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ بچا لیا انہوں نے مجھ سے اپنا خون وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنے مال، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ مگر اسلام کے حق کے ساتھ لیے جا سکتے ہیں، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تعالیٰ ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ روایت کی اسے صحیح بخاری اور مسلم میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ اعمال کرنے لگ جائیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال اسلام کے حق کے ساتھ محفوظ کر لیے ہیں اور ان کے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ روایت کی سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو پیاری عزیزات، یہ حدیث اسلام کی بنیادوں کو سمجھانے والی عظیم احادیث میں سے ایک ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام صرف ایک دعویٰ یا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے۔ کئی لوگ زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ زندگی کا عملی نظام ہے۔ تو سب سے پہلے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے جو انسان کو کفر سے اسلام میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب صرف زبان سے پڑھ لینا نہیں بلکہ دل سے یقین کرنا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ نماز کی اہمیت، حدیث میں کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون، روح کی غذا، گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ نماز آگے زکوٰۃ آ گیا۔ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ صرف مال دینا نہیں بلکہ دل کو بخل اور لالچ سے پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ جو شخص خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، معاشرے میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو پیاری عزیزات، پیارے ناظرین، پیارے سامعین، ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن نماز سے دور ہو، قرآن سے بے تعلق ہو، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرے تو اس کے وعدے، اس کے دعوے، اور عمل میں کتنا فرق رہ جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میرا کلمہ صرف زبان پر ہے یا میری زندگی میں بھی نظر آتا ہے؟ تو پیاری عزیزات، پیارے سامعین، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ نماز کو زندگی کی پہلی ترجیح بنا لیں، زکوٰۃ اور دیگر مالی حقوق ادا کریں۔ اپنے ایمان کو صرف دعوے تک محدود نہ رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آج
ہم سب اپنے دل سے ایک سوال کریں کہ اگر کوئی شخص مجھے دیکھے تو کیا اسے میرے کردار، عبادات اور معاملات سے معلوم ہو جائے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا مسلمان ہوں یا نہیں، یا میرا اسلام صرف نام اور شناخت تک محدود ہے۔ یہ حدیث ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے سچا مسلمان بننے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط فرما دے، ہمیں نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں اور اپنے نبی کی سنت پر چلنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اسلام صرف نام نہیں بلکہ کلمہ، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی اطاعت سے سجی ہوئی ایک مکمل زندگی کا نام ہے۔